السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبد المنان زیگم۔ کتاب و حکمت یوٹیوب میں آج آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا 13واں پارہ ہے اور سورۃ الرعد مدنیہ ہے۔ تو پہلے میں اس کی 5 آیات جو ہے آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، پھر ان کا ترجمہ عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلهم بلقاء ربكم توقنون۔ هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اب ترجمہ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے تو یہ سورۃ الرعد ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 43 آیات ہیں اور 6 اس کے رکوع ہیں۔ الف لام را، الف لام میم را، یہ حروف مقطعات میں سے، اس کا معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتابی، یہ آیتیں ہیں کتاب کی یعنی قرآن مجید کی۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور وہ جو اتارا ہے اس نے تیرے رب نے تیرے اوپر حق اور سچ۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ ذوالجلال وہ ذات ہے جس نے بنایا، جس نے اونچا کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے۔ ترونها، تم اس کو دیکھتے ہو۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ قائم ہوا عرش کے اوپر۔ وسخر الشمس والقمر، اس نے کام میں لگائے سورج اور چاند۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چلتا ہے اپنے وقت مقررہ پر۔ یدبر الامر، تدبیر کرنے والا ہے کام کی۔ یفصل الآیات، اور تفصیل سے بیان کرنے والا اپنی نشانیاں۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین کر لو۔ هو الذی مد الارض، وہ ذات جس نے پھیلایا زمین کو بچھا دیا۔ وجعل فیہا رواسی وانہارا، اور اس میں پہاڑ بنائے اور اس میں نہریں ندیاں جاری کر دیں۔ ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے یعنی پھل میوے بنا دیے۔ جعل فیہا زوجین اثنین، اور ہر قسم کے جوڑے بنا دیے۔ یغشی اللیل النہار، اور رات ڈھانپتی ہے دن کو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان چیزوں میں نشانیاں ہیں، یہ نشانی ہے غور و فکر قوم کے لیے۔ وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں مختلف قسم کے کھیت ہیں جو ایک دوسرے سے متصل ہیں، ملے ہوئے ہیں۔ وجنات من اعناب، اور انگوروں کے باغ۔ وزرع، اور کھیتیاں۔ ونخیل، اور کھجوریں۔ صنوان وغیر صنوان، بعض کی جڑیں ملی ہوئی ایک دوسرے سے، بعض کی الگ ہیں۔ یسقى بماء واحد، ایک ہی پانی ان کو پلایا جاتا ہے۔ نفضل بعضها على بعض في الاكل، اور کھانے میں ایک تو دوسرے اوپر فضیلت ہے، قسم قسم کے یہ میوے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعلمون، بے شک اس بات میں ان یعنی آیات میں نشانیاں لقوم یعقلون، غور کرنے والی قوم کے لیے۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ
اگر تو تعجب کرتا ہے تو ان کی بات پر بھی تعجب ہے. ایزا کننا ترابن کہ وہ کہتے ہیں تعجب کرتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے. اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جدید کہ ہم دوبارہ پھر ہمیں بنایا جائے گا. اولئک الذین کفروا بربہم یہی وہ لوگ جو کافر ہیں اپنے رب کا انکار کرتے ہیں. وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ اور یہی ہیں وہ جن کی گردنوں میں توق ہوں گے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور یہی وہ لوگ آگ والے ہیں جو ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ پر یقین رکھنا، قیامت پر یقین رکھنا، یہ اللہ کی ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے. اللہ پہلے بغیر نقشے کے بنا سکتا ہے تو دوبارہ بنانا اس کے لیے مشکل نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ آج سورۃ الرعد مدنیہ کی آج ابتدا ہوئی ہے. ان آیات کو آپ یاد کریں، اپنے گھر میں سب کو کروائیں، اپنے واٹس ایپ میں شیئر کریں، فیس بک میں شیئر کریں تاکہ ہر گھر میں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.